بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج تک آپ نے جناتوں کے بارے میں تو بے شمار باتیں سنی ہوں گی۔ جنات ہوتے ہیں، اس بات پر تو کوئی بھی شک نہیں ہے، اور جو شک کرے شاید وہ انسان کبھی کسی روحانی مخلوقات سے سامنا نہیں کر پایا ہوگا، اسی لیے انسان اس پر شک کرتا ہے۔ بھوت، پریت، جن، جنات، ان کے بارے میں مختلف رائے لوگوں کی رہتی ہے۔ کئی لوگ جناتوں پر یقین کرتے ہیں تو کئی لوگ اسے محض ایک وہم سمجھتے ہیں یا پھر لوگوں کی گپ شپ کہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، لیکن دوستوں جنات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی جناتوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناتوں کے وجود میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ادھکتر چیزیں آج دنیا والے کھوج کر کے ثابت کر رہے ہیں، جنہیں قرآن نے آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ بہرحال دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک جناتوں سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ اس معلومات کے بارے میں ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ آخر جنات اور مرغے میں دشمنی کیوں ہے۔ کئی بار آپ نے بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آخر مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ دوستوں، روایت ہے کہ کسی ملک کے ایک بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے بعد، یعنی مرغا جو بانگ دیتا ہے، اس کے بعد اس کو سننے کے ٹھیک بعد اذان دے دیا کرو۔ اب وہ مؤذن ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس محل کے معصوم مرغے نے بے وقت ہی ایک مرتبہ اذان دے دی، رات کو ہی اذان دے دی، اور وہ مؤذن جسے بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا تو اس نے بھی حکم شاہی کی تعمیل کی، اور مرغے کی آدھی رات کی اذان کو سنتے ہی جیسے ہی مؤذن نے وہ اذان سنی تو وہ مؤذن صاحب نے خود بھی اذان دے دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو فجر کے وقت سے پہلے ہی بیدار ہونا پڑا، کیونکہ مرغے نے تو رات کو ہی اذان دے دی تھی۔ تو مؤذن صاحب نے اذان دی تو لوگ جاگ گئے۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے اس مؤذن کو موت کی سزا بھی سنا دی، اور جب یہ خبر بادشاہ کی لاڈلی شہزادی تک پہنچی، جو کہ بادشاہ کی بہت دل عزیز تھی، تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا اس سزا کا حقدار کیسے ہوا؟ اور پیارے دوستو، یہ بات کئی بار دیکھی بھی گئی ہے کہ مرغا کئی بار بے وقت ہی بانگ یعنی اذان دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کے بانگ دینے میں یعنی اذان دینے میں آخر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ باب العلم حضرت مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے ایک سوال کیا کہ یا علی، ہمیں یہ بات سمجھا دیں کہ آخر کار مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ جو مرغا بانگ دیتا ہے اس کے متعلق اس شخص نے حضرت علی سے سوال کیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو یہ خوب جان لے کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے آباد تھی، اور اس زمین پر اس وقت جنات رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتاریں تو اس وقت ان جناتوں کو، جو اس وقت زمین پر رہ رہے تھے، ان تمام جناتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگ اب صرف رات تک ہی رہو، یعنی کہ رات کے وقت تک تم محدود ہو جاؤ، اور اس وقت یہ مرغا جو کہ پرندے کی شکل میں فضا میں یعنی ہوا میں اڑا کرتا تھا، اس مرغے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی، اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ یہ رات کو ختم ہونے پر، یعنی کہ جب رات ختم ہونے والی رہے، رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے، صبح کے قریب ہونے پر بانگ دے کر یعنی اذان دے کر
نہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کر دیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ بانگ دے کر آذان دے کر جناتوں کو بھی خبردار کر دیں کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھانا ہے اور اب یہ تمام کے تمام جنات پردے میں چلے جائیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی کہ جو مرغا ہوتا ہے وہ جناتوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اس مرغے کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رعب اور اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر، جو صبح صبح یہ بانگ دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز کو سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم دیکھو کہ کسی انسان پر جنات کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو اس شخص کے اندر موجود ہیں وہ اس مرغے کی آواز سن کر اس کے جسم کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور دوستوں، اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کے بعد اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے مطابق نہ یہ مرغا صرف شیاطین کو بھگانے کے کام آتا ہے بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ پیارے دوستوں، شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں میں پالنے کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ ہم اس مرغے کی یعنی اس پرندے کی موجودگی میں صرف اور صرف جناتوں سے نہ محفوظ رہ سکیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے رزق کے اضافے کا بھی سبب بن سکے۔ پیارے دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی آذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ دوستو، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ تو ہم ملیں گے پھر کسی ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔